ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تلاش ہے. کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے, کوئی اچھے فیوچر بنانے کی تلاش میں ہے, کوئی کسی چیز کی تلاش میں ہے, کوئی کسی, ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنے دل میں ایسی بات رکھتا ہے کہ وہ جس کی وہ تلاش کر رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. تو اس لیے آج ہم اسی بارے میں سیکھیں گے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر آج غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس بارے میں کیا تلاش کرنا چاہیے. تو ہم متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 33ویں آیت دیکھیں گے. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور 33 آیت. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. یہاں لکھا ہے کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اور باقی سب کا جو ذکر ہے اسے پہلی 31 اور 32 آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے, بلکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. تو ہمیں ان 3 چیزوں کے جو ہمیں بائبل میں ملتی ہیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت تو نہیں, کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور کوئی ایسا باپ نہیں. ہم یسوع مسیح نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو میں جو تمہارا آسمانی باپ ہوں تم کو کیوں کرنا اچھی چیزیں مہیا کروں گا. تو ہمیں بائبل میں ایسے بہت سے حوالے ملتے ہیں, لوگ ملتے ہیں جو کوئی اور تلاش میں تھے اور خدا ان کی زندگی میں کوئی اور مقصد رکھتا تھا. تو ہم اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے. پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات. یہاں میں ساؤل نام ایک شخص کا ذکر ملتا ہے. لکھا ہے کہ اور بنیامین کے قبیلہ کا ایک شخص تھا جس کا نام قیس بن ابیل بن سرور بن بکروت بن افیاق تھا, اور وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا. اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا, اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا. وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. اور ساؤل کے باپ قیس کے گدھے کھو گئے, سو قیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ. سو وہ اسرائیل کے کوہسانی ملک اور سلسیا کے سرزمین سے ہو کر گزرا, پر وہ ان کو نہ ملے. تب وہ سلیم کی سرزمین میں گئے اور وہاں بھی نہ تھے. پھر وہ بنیامینوں کے ملک میں آئے, پر ان کو وہاں بھی نہ پایا. جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا, آؤ ہم لوٹ جائیں, تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے. آمین. تو ساؤل کا مطلب ہے مانگا ہوا, کیونکہ پچھلی سے ہم سٹوری کو جانتے ہیں کہ جب یہ ملتا ہے تو بنی اسرائیل قوم خدا کے سامنے اس بات کو درخواست کرتی ہے کہ ہمیں جس طرح غیر قوموں کے اوپر بادشاہ ہیں ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے. تو یہ ساؤل وہی بادشاہ ہے جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ کہلاتا ہے, اور سیموئیل جو ہے وہ اسرائیل کا آخری قاضی ہے. اس سے پہلے بادشاہوں سے پہلے قاضی ہوا کرتے تھے. جو سیموئیل ہے وہ آخری قاضی ہے, اور جو ساؤل ہے وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے, اور اس سے آگے دوسرا بادشاہ داؤد, پھر سلیمان, پھر آگے ایسے بادشاہوں کے. تو ساؤل کیسا ہے؟ خوبصورت ہے, جوان ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس جیسا پورے قبیلے میں کوئی شخص نہیں تھا. تو اس لیے خدا کی اس کی زندگی میں مرضی کیا تھی اور وہ کام کیا کر رہا ہے. ابھی ہم نے اس کا کام کیا تھا, کیا کر رہا ہے؟ وہ گدھے ڈھونڈ رہا ہے. خدا کی اس کی زندگی میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ بادشاہ کہلائے, لیکن وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اپنے باپ کے ڈھونڈے ہوئے گدھے ڈھونڈ رہا ہے. تو اس لیے جو ساؤل کام کر رہا ہے وہ گدھے ڈھونڈنے کا کار ہے, لیکن خدا کی اس کی زندگی میں مرضی یہ ہے, کیونکہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی زندگی میں خدا کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے. خدا ہماری زندگی میں پلان رکھتا ہے. تو اس لیے زبور 139 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے, جبکہ ایک بھی چیز وجود میں نہ آئی تھی.
ज़बूर नवीस इस बात को हमारे सामने रखता है कि खुदा के सामने इस बात का इकरार करता है कि खुदा से कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और मेरे सब अयाम जो गुजरे हैं मुकर्रर हैं वो तेरी किताब में लिखे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा ने हमारे बारे में किताबें लिखी हुई हैं हर शख्स की। हम जितने इस रोए ज़मीन पर हैं, जब खुदा की ज़िंदगी खुदा ने जिनको हम ज़मीन पर भेजा है उनके बारे में खुदा ने एक पूरा प्लान रखा हुआ है आसमान पर। उनके बारे में बुक्स लिख कर रखी हुई है खुदा ने। इसलिए उस बात को बयान करता है कि तब की जब कोई भी चीज़ वजूद में भी नहीं आई थी, खुदा हमें तब से जानता है। तो खुदा ने हमारे बारे में किताबें लिख कर रखी हुई हैं। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर तो हम उस मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में खुदा ने जो लिखा है, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें भेजा है, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं। तो अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, खुदा की ज़िंदगी के मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो फिर हम उस किताब जो खुदा ने लिखी गई है उससे हट जाते हैं, फिर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। इसलिए जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में, जब हम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा अपने मंसूबे को हम पर ज़ाहिर करेगा। तो जब आगे इसकी 15वीं आयत पढ़े, इसी बाप की नामे बाप की 15वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जब शाऊल जब वो शमूएल को मिलता है तो वहाँ लिखा है कि शमूएल पर खुदा ने एक दिन पहले ही ज़ाहिर कर दिया था कि कल इस टाइम मैं तेरे पास एक शख्स को भेजूंगा, वो ही इस्राएल का बादशाह होगा। तो इसलिए जब हम खुदा के लोगों के साथ, खुदा के खादमों के साथ लिखते रहते हैं तो फिर ही हमें खुदा की रहनुमाई, खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी होती है वो ज़ाहिर होती है। किसी ने एक गज़ल लिखी कि खुदा कहता है कि एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत। अगर तू खुद को सुपुर्द करे उसमें जो है मेरी चाहत, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो है तेरी चाहत। अगर तू मुखालफत करेगा उसमें जो है मेरी चाहत, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो है तेरी चाहत। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो है मेरी चाहत। तो होना वही है जो खुदा ने चाहना है। अगर इससे बेहतर, सबसे जो बेहतरीन बात है वो यही है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। तो जब हम भी अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो खुदा फिर अपने मर्जी को हम पर ज़ाहिर करता है। और खुदा की दो मर्जियां हैं हर शख्स के बारे में, एक होती है आम मर्जी और एक होती है खास मर्जी। आम मर्जी ये है कि जिस तरह हम सभी बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें, ये सब के लिए है। लेकिन खास तब बनती है जब शाऊल जब शमूएल के पास आता है तो खुदा शमूएल पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये आने वाला इस्राएल का बादशाह है, तो इसे बादशाह महसूस कर। तो जो चुने जाते हैं उन पर फिर खुदा अपनी खास मर्जी को ज़ाहिर करता है। और जिस तरह पलूस रसूल पर खुदा की खास मर्जी थी, बाइबल में लिखा है कि खुदा कहता है कि जो तुझे करना होगा वो मैं तुझ पर पहले से ज़ाहिर करूंगा। तो खुदा की मर्जी को जानने के लिए, खास खुदा की मर्जी को जो हमारी जिंदगी में है उसको जानने के लिए पहले उसकी हमें आम मर्जी को पूरा करना है। जो खुदा हमें 10 कमेंट्स देता है और जो और बाइबल में हमें हुक्म मिलते हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो फिर खुदा हम पर वो जिंदगी, वो उस जो इस कतार में जो जिंदगी हमारी लिखी हुई है, फिर खुदा हम पर वो अपनी मर्जी को ज़ाहिर करेगा, फिर हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। तो ये बातें हैं कि जब हम खुदा को अपना हाथ देंगे तो असल में हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हम करेंगे जहाँ हमारे रूह कुदुस रहनुमाई करेगा। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो रूह कुदुस, खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करेगा कि तुम्हें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। और रूह कुदुस भी तब ही हमारी रहनुमाई करेगा जब हम खुदा के साथ वफादार होंगे। अक्सर लोगों को हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि खुदा के रूह ने मुझे ये बताया, खुदा के रूह ने मुझे ऐसे कहा। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि मैं खुद इस बात का मुश्ताक हूँ कि खुदा की आवाज़ को सुनना। इस तरह तो हम सुनते हैं। एक दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जाता है कि जब खुदा का खादम को बोलता है या खुदा के बाइबल में से, खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं तो वो खुदा हमसे बोलता है। लेकिन एक आवाज़ और होती है कि जब खुदा, जिस तरह शमूएल को खुदा ने आवाज़ दी तो खुदा शमूएल कहता है कि ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ। तो इस तरह ऐसी आवाज़ें कुछ लोगों को मैंने सुना है, उनकी ज़िंदगियों में तजर्बे हुए हैं। वो कुछ लोगों अक्सर खुदा जिस तरह लाइक वो शख्स होता है ना, खुदा उस पर उसी तरह ज़ाहिर होता है। एक बेनिहिन की मैंने बुक पढ़ी और उसमें वो कहता है कि मैं एक जगह पे ग्रोसर पे गया और वहाँ ना सुबह मैं उठा और मैं ऊपर छत पे चला गया दुआ करने के लिए।
اور نیچے وہ جہاں میں رکا ہوا تھا وہ انہوں نے ناشتہ تیار کر لیا اور انہوں نے آواز دی کہ بہنیں نیچے آ جاؤ آ کر ناشتہ کر لو. تو میں نے سوچا کہ اچھا اب دعا ختم کرتا ہوں اور جاتا ہوں نیچے ناشتے کے لیے. تو کہتا ہے کہ خدا نے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کسی نے, تو میرے کان میں آواز آئی کہ بہنیں کچھ دیر اور, کہ خدا چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور دعا کرو. بہنیں کہتا ہے میں پھر دعا کرنا شروع ہو گیا, پھر 15-10 منٹ گزر گئے, پھر نیچے سے آواز آئی کہ بہنیں نیچے آ جاؤ کھانا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. میں نے پھر دل میں سوچا کہ اب نیچے جاتا ہوں ناشتہ کر لو ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو بہنیں کہتا ہے کہ پھر کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آواز آئی کہ بہنیں کچھ دیر اور. بائبل میں لوکا کے انجیل میں لکھا ہے کہ وہاں ایک روشنی چمکی اور ان لوگوں نے ایک روشنی دیکھی. ایسا نہیں تھا کہ جب تب اس وقت اسرائیل میں لائٹ گئی ہوئی تھی اور لائٹ آگے اچانک تو وہ لکھا ہے کہ روشنی چمکی, نہیں بلکہ وہاں یسوع مسیح کو نور کہا گیا ہے. تو یسوع مسیح ہی وہ نور ہے جو ہماری زندگیوں میں, اور زبور میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو خدا کا کلام ہی ہمیں ہماری زندگی گزارنے کی بہترین جو ترتیب ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہی خدا ہم پر ظاہر کرے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. بنی آصف کے زبور ہیں کچھ, شاید آپ لوگوں نے ان کا ٹائٹل پڑھا ہو کہ بنی آصف کا زبور. وہ اس بات کو کہتا ہے کہ آسمان پر تیرے سوا کون میرا ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں. وہ اس قدر خدا کا مشتاق ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, بس مجھے تیری ضرورت ہے, تیری حضوری کی. ایک زبور 27 میں لکھا ہے کہ خداوند, زبور نویس کہتا ہے خداوند میری تیرے سامنے ایک ہی درخواست ہے کہ میں تیری ہیکل میں رہوں اور اس کا سہار کروں. تو ہیکل میں رہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہیکل میں رہوں, بلکہ ہیکل جہاں ہوتی تھی وہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی. تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں تیری حضوری میں رہوں. جس طرح آج ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم خدا کی حضوری میں رہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ بات ممکن نہیں تھی, یہ کچھ لوگ خاص لوگوں کے لیے ہوتی تھی. تو آج ہم جب خدا سے دعا کرتے ہیں, جب ہم چلتے پھرتے کام کرتے جو کچھ بھی کرتے ہوں, جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو خدا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تو اس لیے ہمیں جو خدا کی رہنمائی کے لیے بتا سکتے ہیں وہ خدا کے خادموں کے ساتھ لکھتے رہنا ہے. جب سیموئیل جو ہے جب ساؤل ہے جو سیموئیل کے پاس آتا ہے تو وہ خدا کی مرضی اس پر ظاہر کرتا ہے. تو جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں, خدا کے ساتھ خادموں کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, تو پھر خدا اپنی اس خاص مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. جو خدا نے جو داؤد بادشاہ جس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ابھی کوئی چیز وجود پہ نہیں آئی تھی, تو خدا ہمارے بارے میں گردوں دلوں کو جانتا ہے, خدا نے ہمارے بارے میں کتابیں لکھ کر رکھی ہیں. تو خدا اپنی اس کتاب کو ہم پر تب ہی ظاہر کرتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, خدا کے خادموں کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, تو پھر خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا ہم سے نہیں کرتا. کئی بار خدا کے خادموں کے وسیلہ سے خدا ہم سے کلام کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسی بات ہے. خادم اکثر ہماری زندگیوں کا حال بتاتے ہیں, جن کے پاس یہ برکت ہوتی ہے, یا اکثر نبوت کرتے ہیں, چلتی عبادت میں بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہے اس کو یہ مسئلہ ہے. یہ تو جب وہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیلتے ہیں, خدا کے آگے اپنے آپ کو ڈیل دیتے ہیں, تو پھر خدا اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں غیر قوموں کی طرح دوسری ان چیزوں کی تلاش میں نہیں رہنا, بلکہ جو ہماری زندگی میں فرسٹ پیورٹی ہے وہ خدا کو ہونی چاہیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تو ہمیں جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو ہم نے سنا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو خدا اس کی سزا دیتا ہے. خدا نے نبیوں تک اس بات کی سزا دی تھی کہ جب انہوں نے ایک غلطی کی. کچھ دعائیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں سنی جاتی. کچھ پلوس رسول کی آپ نے ایک دعا سنی ہوئی جس کا بائبل میں ذکر نہیں ملتا کہ اس کو جواب ملا تھا کہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک شیطان کا قاصد آ کر مجھے کانٹا چبھوتا تھا اور اس سے کہ خداوند جہاں لکھا ہے کہ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. یہ اکثر ہم آیت الٹی بول دیتے ہیں کہ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, لیکن جو آیت جو ہے وہ لکھا ہے کہ خدا پلوس رسول کو جواب دیتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے.
تو اکثر ہم آیت یہ وہ چھوٹی سی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی الٹی ہوتی ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. وہ ہم اس بات کو کہہ تو دیتے ہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے خدا نے یہ نہیں کیا، میرے لیے وہ نہیں کیا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو کہتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو خدا نے پولس رسول سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو اس بات کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ کب یا کتنی دیر بعد وہ قاصد جو شیطان کا آتا تھا اور اس کو کانٹا چبھوتا تھا. اور موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور موسیٰ جو ہے وہ خدا کے حضور گڑگڑاتا ہے، روتا ہے کہ خداوند تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے لیکن ان لوگوں کو معاف کر دے. تو خدا اسے جواب دیتا ہے کہ موسیٰ تو اور جو کچھ مرضی کہہ لے لیکن دوبارہ تو نے مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرنی. جو بات خدا کی مرضی کے خلاف ہم کرتے ہیں یا خدا کی مرضی کے خلاف ہم خواہش رکھتے ہیں یا خدا کی مرضی کے خلاف مانتے ہیں تو وہ پھر خدا ہماری زندگیوں میں نہیں کرتا. تو اس لیے سب سے جو بہتر ہے وہ غزل والی بات کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں. تو پھر ہونا تو وہی ہے جو خدا نے چاہنا ہے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں تاکہ خداوند اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے اور ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اس بات کو پورا کر سکیں جو خدا نے ہمارے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. کتابیں بھی 2-3 قسم کی ہیں. ایک برا کی کتاب ہے، ایک جس میں پوری دنیا کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، اور ایک کتاب یہ ہے جو ہر شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے. اکثر ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بچہ ہی سی، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ نکے نکے بچے سن. اس بات کا انتظام کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. شاید اس کی زندگی خدا نے اتنی لکھی ہو، یا اس نے ہمارے چاچو ہیں بڑے، وہ چاچو جیمس لاوی، تو ان کا ایک بچہ تھا چھوٹا، میرے خیال میں وہ 6 ماہ کا تھا ابھی. تو ان کی وہ الیکٹریک واٹر میں ہے، تو ان کی جنریٹر کے ساتھ وہ کچھ کر رہے تھے تو لائٹ کی یو پی ایس سے، تو اس کے جھٹکے کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے اس بات کا کہا کہ وہ منڈا 6 مہینے کا سا جی خدا دی پتہ نہیں کی مرضی سی، اینج نہیں سونا چاہیے، اور بچے چھوٹے نے یہ وہ. تو یہ خدا کی مرضی کا ہے. خدا نے ہمیں بھیجا ہے، وہ جب کبھی ہمیں بلا لے تو ہمیں اس بات کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں خدا نے اس کو کیوں بلایا، بلکہ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے کہ نہیں جو خدا کی مرضی ہے. اس لیے وہ ایوب کی بڑی مشہور بات ہے کہ تو نے دیا تیرا نام مبارک ہو. تو اس لیے جو خدا کرتا ہے وہ خدا حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں ہم سے بہتر خیالات کو رکھتا ہے. تو جب ہم خدا کے خیالات کو جانیں گے تو پھر ہی ہم سمجھیں گے نا کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تو اس لیے یہ خوشائن بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں کہ خداوند تو آنے والی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے یا میری زندگی میں تیری کیا مرضی ہے. تو پھر ہی ہم سرفراز ہوتے ہیں، ترقی پاتے ہیں. جب ہم مخالف سمت میں چلتے ہیں تو پھر ہم خود سے کوشش کرتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. تو ہمیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اور اپنی تلاشوں کو نہیں بلکہ خدا جو چاہتا ہے ہم وہ تلاش کریں تاکہ خدا ان کے نام کو جلال دے.